تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم عزیزوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر حالات ڈالے، بالخصوص اہل اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، ایک اللہ اس کے رسول کو ماننے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حالات ڈالے. اور ان حالات کے اور واقعات کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں. کوئی زمانہ اور کوئی حال اس سے خالی نہیں رہا. ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہیں. اسلام دشمن طاقتوں نے مسلمانوں کے اوپر خوف کا ماحول بنایا ہے، ہراس کا ماحول بنایا ہے اور ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں کی. آج کے حالات بھی ایسے ہی ہیں. آج امت مسلمہ کے اوپر جو حالات ہیں ان سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر یہ جو حالات آتے ہیں یہ تمہاری آزمائشیں ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے پہلے جو بڑی سخت آزمائش کا دن ہے، بڑی سخت مصیبت کا دن ہے. مصیبت کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آدمی کو تکلیف پہنچے، جس سے آدمی کو پریشانی لاحق ہو. اللہ نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن سے پہلے جو ایک بڑی آزمائش کا دن ہے، دون العذاب الاکبر من العذاب الادنیٰ، چھوٹے چھوٹے ہم عذاب بھیجتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھیجتے ہیں، حوادث بھیجتے ہیں اور بیماریوں کو بھیجتے ہیں. اور فرمایا کہ ان حوادث کے اور ان حالات کے بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اللہ سے رجوع ہوں، تاکہ بندے اللہ سے لو لگائیں اور ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے مسلمانوں، ایک اللہ کو ماننے والوں، ایک رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور آپس کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، آپس کے اندر انتشار قائم نہ کرو، آپس کے اندر انتشار کی فضا قائم نہ کرو. اتحاد کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ آپس کے اندر رہو. بحبل اللہ، اللہ کی رسی کا مقصد، اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسول کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو. اور جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو تعلیمات تمہیں دی ہیں، فرمایا اس کو فراموش نہ کرو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. میرے عزیز و دوستو، آج اس تفرقے نے، آج اس اختلاف نے، آج ان فرقوں نے، گروہوں نے اور مسالک کی تقسیم نے آج ہماری طاقت کو، آج ہماری قوت کو، آج ہماری معیشت کو، آج ہمارے سماج کے اور معاشرے کے تانے بانے کو وہ بکھیر کر رکھ دیا. اگر امت مسلمہ ایک
جسد واحد کی طرح ہوتی، جس کی مثال اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ فرمایا کہ پورے جسم میں اگر کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے اور پورا جسم اس تکلیف سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آدمی کے پیر میں درد ہے تو وہ درد صرف اس کے پیر تک محدود نہیں، بلکہ اس کا اثر اس کے سر کے بال سے لے کر اور پیر کے ناخن تک ہر عضو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ طبیعت کے اندر کند پن ہوتا ہے اور طبیعت مضمحل ہو جاتی ہے اور آدمی پوری چستی کے ساتھ اور پوری آدمی طاقت کے ساتھ آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال وہ ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہے کہ پورے جسم میں سے اگر کسی عضو کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، آنکھ دکھتی ہے تو اس کا اثر پورے جسم کو پہنچتا ہے، اگر اس کا کان دکھتا ہے تو اس کا اثر پورے جسم کو پہنچتا ہے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کے معدے میں اور اس کے پیٹ میں اگر کوئی تکلیف ہے تو فرمایا کہ پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ پورے مسلم معاشرے کے اندر کسی طبقے والوں کو، کسی علاقے والوں کو، کسی ملک والوں کو اور کسی بھی خطۂ ارض، خطۂ زمین میں کسی کو بھی اگر معمولی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا اثر پوری امت مسلمہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتی ہے۔ لیکن آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج ہم پر ایسے حالات ہیں اور آج ہماری بے دینی کی یہ انتہا ہے، اللہ معاف فرمائے، آج ہماری بے دینی کی یہ ہماری یعنی کہ انتہا ہے کہ آج ہمارے جسم میں اور ہماری فکروں کے اندر اس تعلق سے کوئی تبدیلی بدل نہیں ہوتی۔ آج ہمارے کھانے پینے متاثر نہیں، آج ہمارا رہن سہن اس میں کوئی تبدیلی نہیں کہ اس وقت اہل ملک پر اور اہل اسلام پر کیا حالات ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان فکروں کو، ان جو مسائل ان پر ہیں جو ہمارے اہل ایمان ہیں، دوسرے ممالک کے ہوں چاہے اپنے ملک کے ہوں، ان اپنی فکروں کے اندر ان کو شامل کرنا اور کم سے کم دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کا دینی فرض ہے۔ اور اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر اس سے بڑے محرومی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ پورے مسلم معاشرے کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک طبقے کو بھی اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مضرت پہنچتی ہے تو اس کا احساس پورے مسلم معاشرے کو، پوری امت مسلمہ کو اس کا احساس پیدا ہونا چاہیے اور اس کا درد دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اتحاد کی، اتفاق کی اور آپس کے اندر محبت سے رہنے کی تلقین فرمائی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ اللہ کی رسی سے مراد شارحین نے لکھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس کے اندر اپنے اختلافات کو بھول جاؤ، اپنی رنجشوں کو بھول جاؤ اور ایک جسد واحد کی طرح ہو جاؤ۔ میں عزیز و دوستو، آزمائشوں کا آنا اس کا تو مسلمان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے کہ شروع زمانے ہی سے اسلام کی تاریخ اس سے بھری ہوئی کہ ہر زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر اہل اسلام پر حالات آئیں، کبھی اپنوں کی طرف سے آئیں، کبھی غیروں کی طرف سے آئیں۔ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے پہلے مکی زندگی کو ہم دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے اوپر کتنے سخت حالات ہیں۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل سیرت کے اندر موجود ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل سیرت کے اندر موجود ہے۔ ہم اپنے ہر مسئلے کو سیرت کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے ہر مسئلے کو قرآن کے اندر، اللہ کے نبی کی احادیث کے اندر اور اللہ کے نبی کی حیات طیبہ کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کریں
تو ہمیں ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ہم اس زمانے کا موازنہ اللہ کے نبی کے دور سے کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا دور جب اسلام کی شروعات اللہ کے نبی کو نبوت ملی، اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ اتنے افراد بھی نہیں تھے جتنے کہ ہماری اس مسجد کے اطراف کے گھر پڑتے۔ آپ علیہ السلام تنہا کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک اللہ کی دعوت دی، اور دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ آپ کے جانشین اور آپ کے چاہنے والے آپ کے ساتھ جڑتے گئے اور آپ پر ایمان لاتے گئے، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ اور کیسے سخت حالات تھے، آج اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم کہ آج ہم لوگ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مسجدوں سے، اپنی عبادت خانوں سے آج ہم اذانیں دیتے ہیں، آج ہم اپنے جلسے جلوس نکال لیتے ہیں، آج ہم اپنی محلوں کے اندر، آج ہم میدانوں کے اندر، کھلے کے اندر آپ اجتماعات کر سکتے ہیں، دین کی بات ہم کر سکتے ہیں، دین کی بات جو ہے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوستو، شروع اسلام کے اندر جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تو شروع کے اندر اس قسم کے حالات نہیں تھے، بلکہ علی اعلان قرآن کا پڑھنا بھی منع تھا۔ اگر کوئی صحابی قرآن کی آیت بھی اگر تیز پڑھ دیا کرتا تھا حرم کے اندر، تو اہل مشرکین اس پر ٹوٹ پڑ دیتے اور اس کو مار کر زخمی کر دیا کرتے۔ واقعات ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ تو کیسے حالات تھے؟ آج اللہ کا شکر ایسے حالات تو نہیں۔ آج ہم مکمل آزادی کے ساتھ اپنے شعائر پورا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، آج ہم نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں، آج نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ آپ شروع دور کو دیکھ لیں اسلام کے، کہ اگر کوئی شخص حرم کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، جب اہل اسلام کی تعداد کم تھی، اگر کوئی پڑھ لیتا تھا، خود اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں ہوئی کہ آپ پر جو ہے اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی تھی، آپ اسلام کو قسم قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھیں کہ آپ اسلام سے باز آ جائیں اور ایک اللہ کی دعوت نہ دیں۔ لیکن آپ اسلام نے ان حالات کے اندر بھی آپ نے استقامت کے ساتھ آپ خود بھی جمع رہے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور دعوت دی۔ آج اللہ کا شکر ہے، ہم آج ایسے حالات نہیں، پھر بھی آج ہماری بے دینی کی انتہا یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں، آج ہمارے مراکز، آج ہمارے مدارس جو ہے وہ آج جو ہے ایسے افراد کی تلاش میں ہیں کہ جو دین کا پیغام لے کر پورے دنیا کے اندر جائیں اور اپنے علاقوں کے اندر جا کر دین کی صحیح ترجمانی کریں اور دین کا صحیح مفہوم اور تشریح لوگوں کو بتائیں۔ اسی میں عزیزو دوستو، آج حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آخر دور کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام اقوام، تمام قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور تمہیں ہلاک اور برباد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس طرح دعوتوں کے اندر لوگوں کو کھانے کے اوپر مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری ہلاکت اور تمہاری بربادی کے لیے اور تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے لوگ یعنی اقوام لوگوں کو بلائیں گی اور جمع کریں گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم کثیر تعداد کے اندر ہوگے، تم کثیر مقدار کے اندر ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے کے دلوں سے تمہارا خوف نکال لے گا، تمہارا دبدبہ نکال لے گا، تمہارا ڈر نکال دے گا، اور فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر تمہارے دلوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ دشمن کے دلوں سے
تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا دبدبہ نکال لے گا اور تمہارا ڈر نکال لے گا میرے عزیز و دوستو۔ ورنہ ایک وقت ایسا تھا، ایک دور ایسا تھا کہ صحابہ کرام کا خوف اور ان کا دبدبہ اور ان کی ہیبت دشمنوں کے دلوں کے اندر ایسی طاری تھی کہ صحابہ کا نام سنتے ہی اور صحابہ کے دیکھتے ہی ان کی حالت تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ ایک محاذ پر بھیجا گیا۔ عمر فاروق کا زمانہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فتوحات کرتے کرتے ملک شام پہنچے، اور ملک شام کو فتح کرنے کے بعد وہ فلسطین کے اندر داخل ہوئے، اور عیسائیوں سے ان کے معرکہ آرائی ہوئی، اور وہ تقریباً ان پر غالب ہی آ گئے تھے، اور ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ آپس کے اندر عیسائیوں نے پیشکش کی صلح کی کہ اب ہم صلح کر لیں۔ چنانچہ بات چیت شروع ہوئی، ان کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ کے جو خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کو بلائیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا اور خط لکھا کہ یہ لوگ صلح کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خط پہنچتے ہی یہ روانہ ہوئے فلسطین کی طرف، اور اپنے وہی سادہ لباس کے اندر، اپنی وہی سادہ سواری پر سوار ہو کر جب یہ فلسطین پہنچے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عمر فاروق سے، کہ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ سید المسلمین، آپ جس قوم کے پاس آئے ہیں وہ قوم بڑی تمدن والی ہے، وہ قوم بڑی ثقافت والی ہے، وہ قوم بڑی عزت والی ہے۔ آپ ان کے پاس اگر اس حالت کے اندر جائیں گے، آپ ان کپڑوں کے اندر جائیں گے، آپ ان سواری پر جائیں گے تو ان پر اس کا اثر نہیں پڑے گا، یعنی آپ کی حیثیت وہ کچھ نہیں گردانیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا، ابو عبیدہ، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ یہ بات تم نے کہی، اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا تو بات سمجھ میں آتی۔ پھر حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، ابو عبیدہ، ہم پست قوم تھے، ہم بالکل گری ہوئی قوم تھی، ہم ایسے قوم تھی کہ جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جس کو لوگ جاہلیت کے زمانے سے لوگ یاد کیا کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ہم آپس کے اندر معمولی باتوں پر جھگڑا فساد کر لیا کرتے تھے اور خون بہا لیا کرتے تھے۔ ہمیں اللہ رسول اللہ کے ذریعے عزت عطا کری، شرف عطا کیا، اور ہم دنیا کی معمولی عزت پانے کے لیے ہم اللہ اس کے رسول کو فراموش کر لیں۔ یاد رکھو، ہمیں جو عزت ملنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے اندر ملنی ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم عزت حاصل کر لیں تو ہمیں عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب حضرت فاروق اعظم تشریف لائے فلسطین میں تو اس وقت ان کے کپڑوں کے اندر اور ان کے کرتے کے اندر کئی پیبند لگے ہوئے تھے اور معمولی کپڑے تھے، اور سواری بھی ایک معمولی سواری تھی۔ میرے عزیزو دوستو، ہم اندازہ لگائیں اس بات کا کہ کیا اللہ نے ان کا دبدبہ قائم کر رکھا تھا کہ ان معمولی کپڑوں کے اندر بھی دشمنوں پر خوف تھا، دشمنوں پر جو ہے ان کا دبدبہ تھا۔ آج ہم اچھے عمدہ لباسوں کے اندر ہیں، آج ہمارے پاس کسی حد تک جو دنیا بھی ہے، لیکن آج ہم سے غیر 1% بھی متاثر ہیں۔ ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، ان کے پاس گھوڑے تھے، خچر تھے، اور معمولی سواریوں کے باوجود ان کا دبدبہ، ان کا خوف دشمن کے دلوں کے اندر تھا۔ آج ہمارے پاس عمدہ گاڑیاں ہیں، مرسڈیز ہیں، اور بہترین اعلیٰ قسم کی ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی آج ہمارا دبدبہ، آج ہمارا قوم، آج ہمارا ڈر ہمارے دشمن کے دل کے اندر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا و شہوات، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر آ گئی، اور موت سے
موت سے نفرت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی، اس بنا پر ہم نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا اور ہم موت سے غافل ہو گئے۔ صحابہ کرام دنیا کو بے حیثیت سمجھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے اسلام تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ کون خریدا ایک درہم کے اندر؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو ایک حقیر جانور ہے، یہ تو زندہ بھی نہیں، یہ تو مردہ جانور ہے، اس سے کوئی کیا فائدہ حاصل کرے گا؟ یہ تو ہمارے نزدیک ایک درہم کے خریدنے کے بقدر بھی نہیں، یہ تو اتنا بے حیثیت جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے جانور سے زیادہ ہے، کچھ نہیں۔ اتنی اہمیت تمہارے دلوں کے اندر اس گدھے کی ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اتنی بھی نہیں۔ اس لیے عزیز و دوستو، یہ وقت اتحاد کا ہے، یہ وقت جو ہے وہ آپس کے اندر تفرقہ اور آپس کے اندر اختلافات کا نہیں، بلکہ ایک جٹ ہو کر آج حکومت سے اور دشمن اسلام سے مقابلہ کرنے کا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج اہل اسلام، آج مسلمانوں کے اندر ایک قسم کا ڈر ہے، ڈپریشن ہے حالات کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو حالات ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، بلکہ یہ شروع وقت سے تم پر حالات آئے ہیں۔ فرمایا ان حالات کے اندر گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، ڈرو نہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غالب تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی رہو گے اور فتح تمہاری ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا ایمان اللہ کی ذات عالی پر مضبوط ہو اور تمہارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو۔ یوں نہیں فرمایا ان کنتم مسلمین، یوں فرمایا ان کنتم مومنین۔ اگر تم سچے دل سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی قضا و تقدیر پر تم راضی ہو، تو کیسے ہی بد حالات آ جائیں اللہ تمہیں غلبہ دے کر رہے گا۔ اللہ تمہاری عظمت اور تمہاری شوکت اللہ دنیا کے اندر جمع کر رہے گا اور تمہیں فتح اور تمہیں غلبہ عطا کر رہے گا۔ اس لیے اس وقت کا حالات یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام ہمارے زندگی کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو۔ میرے عزیز و دوستو، صرف رمضان کے اندر اللہ ہمیں رزق نہیں دیتا، بلکہ اللہ ہمارا رازق ہے، پوری زندگی کا رازق ہے، پورے سال کا رازق ہے۔ ہم نے صرف مخصوص دنوں کے اندر عبادات کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، اللہ کے نبی کے احکامات سنتیں ہماری زندگی کے اندر داخل ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپس کے اندر اتفاق سے ہم رہیں، اپنے اختلافات کو ہم بھول کر رہیں۔ اگر انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔